الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم معزز سامعین جناب تجمل صاحب تجمل پاشا رخسار ان کے بچے جو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے یہ اللہ رب العزت کے مہمان ہوتے ہیں آپ حضرات مہمان ہیں رب تبارک و تعالیٰ میزبان ہمارے ہاں آپ کے ہاں جب کوئی مہمان آتا ہے ان کی عزت افزائی ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ بڑے خوش نصیب ہیں ہر کلمہ گو مسلمان جنہوں نے ایمان قبول کیا کلمہ پڑھا امیر ہوں غریب ہوں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ رب کے گھر کی زیارت ہو جائے رب کے گھر کی دیدار ہو جائے ہر انسان کی خواہش ہے امیر ہوں غریب ہوں کوئی بھی ہو ہر انسان چاہتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہو جائے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روزی کی زیارت ہو جائے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ آپ لوگ اللہ رب العزت کا مہمان بن کر تشریف لے کر جا رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے عمرہ کو قبول فرمائے عمرہ اور حج سے محتاجی دور ہوتی ہے محتاجی تنگ دستی یہ دور ہو جاتی ہے زندگی میں خوشحالی پیدا ہوتی ہے انسان کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے انسان کی کمائی میں برکت ہوتی ہے جب انسان وہاں پہ جاتا ہے ہم انسان ہیں انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا جب مہمان بن کر وہاں جاتے ہیں اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کریں ان مقدس مقامات کی زیارت کریں آپ جانتے ہیں رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے النظر الی الکعبۃ عبادت کہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہماری پہلی نظر خانہ کعبہ کے اوپر پڑتی ہے تو ہم جو دعا کرتے ہیں رب قبول فرما لیتا ہے تو ہمارے دل میں بہت ساری دعائیں رہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دولت مند بنا دے اللہ تبارک ہمارا صحت بنا دے اللہ تبارک ہماری عمر کو دراز کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوشحال بنا دے بہت ساری دعائیں رہتی ہیں کون کون سی دعا مانگے گا تو وہاں پہ ایک ایک کر کے نہیں بول سکتے تو کیا کر سکتے سیدنا حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری نگاہ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ پر پڑے تو دل میں دعا کیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ میری ہر دعا کو قبول فرما لے تب اس میں ساری دعائیں آ گئی تو آپ جب جائیں گے تو ادھر ادھر نہ دیکھتے ہوئے جائیں لیکن جب آپ کو معلوم ہو بتایا جائے گا کہ اب تھوڑی دیر رہ گئی ہے مکہ پہنچنے میں تو اپنی نگاہیں نیچی کیجئے اور جب مکہ قریب آ جائے خانہ کعبہ قریب آ جائے تو پھر نگاہ اونچی کیجئے اور دل میں تمنا کیجئے مولا میری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا. اب جانتے ہیں احرام تو آپ یہاں سے بھی باندھ کر کے جاتے ہیں. خانہ کعبہ کا طواف ایک رکن ہے. خانہ کعبہ کا طواف کریں گے. حجر اسود کو چومنا اس ماحول میں بہت مشکل ہے، لیکن آپ حضرات کر سکتے، چوم سکتے ہیں. کیونکہ آپ جاتے ہیں جب عمرہ کرنے کے لیے، ہماری تمنا یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں، چاہے دن کو ہو رات کو ہو، جب بھی موقع ملے کم سے کم حجر اسود کو چومنے کا جو ہے آپ لوگ کوشش کیجیے گا. اگر نہ بھی چومنے کا موقع ملے تو استعلام کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہے تو ہم اس طرف اشارہ کر کے پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے تو آپ کا چومنا ہو گیا، حجر اسود کو چومنا ہو گیا. تو ہم حجر اسود سے شروع کر کے پھر وہاں جب آئیں گے تو ایک چکر ہوا. اس طریقے سے آپ کو 7 چکر لگانا پڑے گا، یہ طواف کرنا پڑے گا خانہ کعبہ کا. پھر وہاں سے جائیے زمزم پیجیے، پھر مقام ابراہیم پر جائیے، وہاں پہ 2 رکعت نفل نماز کی پڑھیے. آپ جو دعا کریں گے وہاں سے قبول ہوگی. پھر وہاں سے آپ جائیں گے صفا اور مروہ. صفا مروہ کے مابین آپ کو سعی کریں گے. وہاں پہ نشان دے دیا گیا کہ یہاں سے لے کے فلاں وہاں تک، یعنی آپ کو تیز قدم سے آپ کو جانا ہے. معمول کے مطابق نہیں جانا، تیز قدم اٹھا کے لے کے جانا ہے. وہاں پہ یہاں سے وہاں جائیں گے تو ایک چکر، وہاں سے جائیں گے تو ایک چکر ہو گیا. اور خانہ کعبہ کا پورا گھومیں گے تبھی ہوگا. یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں سے وہاں گئے تو ایک مرتبہ، وہاں سے یہاں گئے تو اس طریقے سے 7 چکر لگانا پڑے گا آپ کو صفا اور مروہ میں. اس کے بعد آپ کو حلق کرنا ہے. یہ رکن ہے، 3 رکن بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ جو عمرہ ہوتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف ہوا، صفا مروہ کے درمیان سعی ہوا، اور حلق مطلب آپ کا بال منڈانا. مرد لوگ اپنا پورا بال منڈا دے، تھوڑا سا بال کٹ کر دے گا تو بھی ثواب تو آپ کو عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حلق کر لیا کرو. حلق کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے. حلق کا مطلب پورا بال منڈا دیجیے، پورا بال منڈا دیجیے، بہت زیادہ ثواب ہوگا. تھوڑا سا بال کٹ کر دیں گے آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن سارا بال منڈا دینے سے زیادہ ثواب. تو حلق جو ہی کر لیے آپ کا ایک عمرہ ہو گیا. اب اس کے بعد آپ جب جاتے ہیں وہاں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے. آپ قضاء عمری پڑھیے. ہم انسان ہیں، بہت سارے فرائض ہم سے چھوٹ گئی ہیں، ان کو ادا کیجیے جہاں تک زیادہ ہو. مارکیٹنگ نہیں، انڈیا میں ہمارا سارا چیز مل جاتا ہے. صرف وہیں گئے ہم مارکیٹنگ، یہاں گھومے وہاں گھومے، یہاں بس عبادت کرنے سے رہ گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب ہم جاتے ہیں وہاں تو زیادہ سے زیادہ ہماری عبادتیں ہوں، زیادہ سے زیادہ دعائیں ہوں. جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، بہت سارے مقامات ہیں جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ وہاں جائیں گے، دعائیں کیجیے، اپنی عبادت کیجیے. پھر آپ وہاں جب رہیں گے، جتنے دن رہیں گے آپ عبادت کی، پھر وہاں سے آپ کو مدینہ المنورہ لے جایا جائے گا اور روضہ رسول کی زیارت کرنے کے لیے. اور روضہ رسول کی زیارت بہت بڑی فضیلت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں عمرہ کر لیتے ہیں آپ کو بہت زیادہ ثواب مل گیا، لیکن گارنٹی نہیں کہ آپ جنتی ہیں. لیکن جب آپ مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں، روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے میرے روضے کی زیارت کی ان کے لیے میں شفاعت میرے اوپر واجب ہو گئی، مطلب ان کے لیے میں شفاعت کروں گا، وہ جنتی ہے. تو بڑے خوش نصیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے عمرہ کو قبول فرمائے. آپ کے غیر موجودگی میں آپ کے اہل و عیال یا پھر والدین کو صحت و توانائی عطا فرمائے. آپ وہاں جائیں، صحت و سلامتی کے ساتھ جائیں اور پھر صحت و سلامتی کے ساتھ واپس آئیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے عمرہ کو قبول فرمائے. ہمارے جناب حضرت مکرم صاحب دعا کریں گے. آپ سب کو دعا کے وقت ہو رہا ہے، تو جو احباب سفر کر رہے ہیں ان سے بھی اور ان کے لواحقین سے بھی آپ ان کے لیے دعا کریں، وہ آپ کے لیے دعا کریں. اور جب بھی جائیں اپنی یہاں کا ذہن نکال دیں، صرف تصور آپ وہیں پہ رکھیے گا. آپ کا ذہن کہ میں کہاں پہنچا ہوں، کس کے دربار پہ آیا ہوں میں، اب مجھے یہاں سے کیا لے کر جانا ہے. آپ کا دماغ صرف، آپ کا دل وہیں پہ رہنا چاہیے، اپنے گھر مال و عیال کی طرف نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ سفر بار بار ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے، یہ مقدر والوں کی بات ہوتی ہے. آج جب جائیں گے آپ وہاں پہ خیال آیا بھی، بس آپ ان کے لیے دعا کریں، اپنی عبادت میں مشغول رہے، اپنی ریاضت میں مشغول رہے، ہو سکے جتنا ہو سکے ذکر و دعا میں درود و سلام پڑھتے رہیں. اب جیسے ہی مدینہ شریف جانے کی باری آئی، یہ سمجھ لیجئے آقا کی دربار میں بلاوا آیا ہے، اب غلام آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، تو جانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور ماننے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کو تصور رکھیے. جب آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے، جب آقا کی سنہری جان نظر آئے، اب آپ کے دل کے سارے دن علمان، ساری دعائیں آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے، آقا کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے. اور جب آپ وہاں سے واپس ہوئے
آپ رونے سے پہلے آپ کی آنکھ گزر ہوتی ہے, آپ کا دل رونے لگے گا, میں کہاں چھوڑ کے کہاں جا رہا ہوں, اب اتنی چیزوں کو چھوڑ کے میں اب نکل رہا ہوں, الوداع کر رہا ہوں. ایسے وقت میں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ یہ سفر پھر مجھے نصیب فرما اور میرے رشتہ دار, میرے تمام بھائی, تمام مسلمانوں کو نصیب فرما. اب دعا کے لیے بیٹھے اور جتنا ہو سکے بالخصوص جب دعائیں کریں اپنے لیے, ماں باپ کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, جہاں تک مرحومین کے لیے دعا کریں, وہیں پہ جہاں جہاں مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے, جہاں ہماری مساجد شہید ہو رہی ہیں, جہاں پہ ستایا جا رہا ہے, ان مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصاً دعا کریں. ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہو جائے, آنے والا ماہ رمضان سب کے لیے باعث برکت یا خوشیوں کا ذریعہ بنے. ان باتوں کا خیال رکھیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کا عمرہ آپ کی زندگی بھر یادداشت ہو جائے گا اور سب کے لیے خوشی کا ذریعہ بن جائے گا. آئیے دعا کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سارے مل کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور انشاءاللہ دعا میں شامل ہو جائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الہ العالمین, یا پروردگار, یا ارحم الراحمین, یا رب العالمین, تیرے کرم سے, تیری توفیق سے, تیرے فضل احسان سے مولا, جن بندوں کو تو اپنے گھر کا زیارت کے لیے تو آنے کی تو اجازت عطا فرمایا, توفیق عطا فرمایا, سعادت نصیب فرمایا مولا, تو ان کے لیے مولا ہم تمام یہاں پہ دعا کے لیے حاضر ہیں. ہم تمام کو یہاں جمع ہونا, دعا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. الہ العالمین, ہم تمام کی دعاؤں کی برکت سے مولا تو اپنے فضل سے اس مقدس مہینے کی برکت سے ان کی سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. ان کے سفر میں تو آسانی عطا فرما, تمام تر پریشانیوں سے, راستے کے حادثات سے, رکاوٹوں کو دور عطا فرما مولا. ان کو وہاں پہ پہنچ کر تیرے گھر کا ادب احترام کے ساتھ تمام ارکان عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, دل جوئی کے ساتھ, خشوع للہیت کے ساتھ تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. ان کے ہر قدم پر تو اپنی مدد عطا فرما مولا. ان کے لیے تمام راستوں کو تو آسانی عطا فرما مولا. تیرے گھر میں آ رہے ہیں مولا, تو ان کی حفاظت, ان کی مدد عطا فرما مولا. ان کے تمام تر عبادت کو, ریاضتوں کو, ذکر و اذکار کو قبول عطا فرما. الہ العالمین, تو اپنے کرم سے اپنے مقدس گھر کی, اپنے نبی کے مقدس شہر کی برکتوں کی خیرات عطا فرما مولا. تو اپنے کرم سے ان کے آنے جانے کے تمام تر خوشیاں عطا فرما مولا. تو ان کے تمام تر عبادتوں کو قبول عطا فرما, تمام ارکان کو قبول عطا فرما, تمام قربانیوں کو ان کے قبول عطا فرما. الہ العالمین, جس طریقے سے تیرے حبیب نے مولا عمرہ کرنے کا ارشاد فرمایا, اس طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. تو اپنے کرم سے اپنے گھر کی مولا مقدس فضاؤں کی, ہواؤں کی, مقدس مقامات کی مولا فیوزی برکات عطا فرما مولا. اس مقدس شہر کی برکتوں کی خیرات عطا فرما. الہ العالمین, تیرے نیک صالحین بندے بھی ہوں گے, تیرے نیک مقربین بندے بھی ہوں گے مولا. ان کی دعاؤں کی برکت سے ان کی عمرہ کو قبول عطا فرما, ان کے سفر کو قبول عطا فرما مولا. ان تمام وہاں کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کے فسق و فجور سے حفاظت عطا فرما, ہر طرح کے گناہوں سے تو حفاظت عطا فرما. الہ العالمین, صحیح امن و سلامتی کے ساتھ تمام تر اراکین کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بالخصوص مولا جب عمرہ سے فارغ ہو تیرے حبیب کے در کی طرف جائے مولا, تیرے حبیب کی نگاہ کرم عطا فرما مولا. تیرے حبیب کے در کا ادب نصیب عطا فرما, تیرے حبیب کی دعاؤں کا صدقہ عطا فرما مولا. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کی برکتوں کی خیرات عطا فرما مولا. یہ جن کے لیے دعا کرے, جن کے لیے دعائیں مغفرت کرے, جن کے دعائیں صحت کرے, جن کے لیے خیر و برکت کی دعا کرے مولا, تو اپنے فضل سے قبول عطا فرما. الہ العالمین, ان کے جانے کے بعد ان کے گھر والوں کے, ان کے رشتہ داروں کے, ان کے بال بچوں کے تو حفاظت عطا فرما مولا. تمام کے رزق و رسم میں روزگار بیش پانا برکتیں عطا فرما مولا. ان کے خاندان در خاندان جتنے مرحومین ہو چکے ہیں مولا, تمام مسلمین مرحومین کی تو مغفرت عطا فرما. بالخصوص جس میں کہا گیا مرحوم فیاض پاشا صاحب, مرحومہ ساجدہ بانو, مرحوم کریم صاحب, مرحومہ سکینہ بی صاحبہ, مرحوم وہاب صاحب, مرحوم محبوب خان صاحب, مرحوم حسین خان صاحب, اور ان کے علاوہ جتنے بھی مرحومین ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بے حساب مغفرت عطا فرما. تمام کو جنت
जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा, तमाम के दर्जात को बुलंद अता फरमा। मौला यहाँ पे जितने हाजिरीन हैं, हमारे खानदान दर खानदान से जितने मरहुमीन हो चुके हैं, तमाम मरहुमीन मुस्लिमीन की तुम मग़फ़िरत अता फरमा, तमाम को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम की दुआ और आमीन करने को कबूल अता फरमा। हम तमाम की दुआओं की बरकत से मौला इन सफर उम्रा के लिए तो खुशियाँ अता फरमा, कामयाबी और कामरानी अता फरमा, इनकी रिस्क में बेपनाह बरकतें अता फरमा, इनके घरों में खुशियाँ अता फरमा, इन्हें सेहत और तवानाई अता फरमा। मौला इनकी उम्रा की बरकत से इनके वालिदैन को भी, इनके घर वालों को भी, खानदान को बरकतें अता फरमा। मौला तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने उम्मत के लिए दुआएं मांगी, उन मुक़द्दस दुआओं का सदका अता फरमा, उन दुआओं की बरकत से हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूल अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा। قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدنا ما في الله صلاة دائمة دوام عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक करें. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.